جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ افراد بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کریم کی ذات غیب سے عطا کر دیتی ہے۔ آج اللہ والو اللہ اکبر کا اللہ اکبر کا رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ والو رات سونے سے پہلے وظیفہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اتنی کیا گارنٹی ہے کہ ایک رات میں ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سارا دن رب کے حکم پر چلتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں محنت اور مشقت کرتا ہے۔ رب کی ذات فرماتی ہے تو نے سارا دن محنت کی، سارا دن مزدوری کی، اب رات کو انعامات لینے کا وقت ہے۔ انعامات انہی کو ملتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز کو پڑھتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے رزق حلال کمانے کی محنت کرتے ہیں۔ رب کی ذات رات میں ان کے نصیب اور مقدر کے سارے ستارے چمکا دیتی ہے اور انہیں انعامات سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ آج اگر آپ بھی انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رات کو رب کریم کی رحمتوں سے برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے اپنی رحمتوں سے کامیابیوں کو مقدر میں لکھ دیا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر یا کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی خاص حصہ یا بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، رب کا ذکر ہے۔ آج اگر کوئی ڈرامہ لگا ہو، آج اگر کوئی ٹی وی پر فلم لگی ہو، کوئی پروگرام لگا ہو، تو تمام بڑے چھوٹے، بڑوں سے لے کر بچوں تک 3 گھنٹے ٹی وی کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے اور موبائل کے سامنے بیٹھ کر تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن آج اگر 1 منٹ رب کریم کا ذکر کرنے کا کہہ دیا جائے، 1 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کہہ دیا جائے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب کبھی رب کریم سے مانگو، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کامیابی رب کی طرف سے، یہ رزق رب کی طرف سے ہے، یہ تمام کی تمام مشکلات کا حل رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں دنیا داری میں مصروف ہے، کیوں در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آئیے آج اللہ اکبر ہر کسی کو آتا ہے، بچہ اللہ اکبر کو پڑھ سکتا ہے۔ آج اللہ اکبر کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گی کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ رب کی بڑائی کا انکار کرتا ہے یا رب کے خلاف کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بندہ رب کے خلاف جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کسی کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کوئی رب کریم کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کریم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کی ذات جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتی ہے، قبر کا عذاب ہٹا لیتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے۔ آخرت میں ہر طرح کے عذاب سے جان چھٹ جائے گی اور دنیا میں رزق میں، دولت میں، شہرت میں برکتیں، وسعتیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے، آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ اکبر رب کی عظمت کا وظیفہ ہے، رب کی بڑائی کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بند کاروبار چل پڑے گا، جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، ماں باپ لوگوں کے ترلے منتیں سماجت کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کوئی بہتر رشتہ آ جائے، اسباب ہو جائے۔ آج اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے، بیٹیاں خود پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ قرض دار پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں غربت، تنگدستی، لاچاری، بے بسی، مجبوری ہے، آج اللہ اکبر پڑھتے ہی راتوں رات فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، رزق اور دولت کا انتظام کر جائیں گے۔
اللہ والو رب کی عظمت بیان کرنے والا، رب کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ اکبر کا ذکر کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کی فوج فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے پر لازمی کرنا ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں رات کا وقت ہو جائے تو آپ اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سورج کو غروب ہونے کے بعد رات کی سیاہی جب اتر آئے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پوری رات موجود ہے۔ تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ ہو سکے تو آپ کو بستر میں جا کر یاد آتا ہے تو بستر پاک صاف ہو، بستر میں لیٹے لیٹے پڑھ لے، لیکن سارا دن کی مزدوری کا انعام چاہتے ہیں، رات میں رب کریم سے من پسند فیصلے، من پسند رزق، من پسند دولت کے خزانے چاہتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھ کر دیکھیے گا، یہ رب کریم کی عظمت کا، رب کریم کی بڑائی کا اور رب کے پسندیدہ وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جس گھر میں اللہ اکبر کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے خاص آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ۔ آپ میں سے ہر کسی کو آیت الکرسی آتی ہوگی، آپ نے پوری پڑھنی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گی۔ رات سونے سے پہلے بستر میں جا کر یا چلتے پھرتے یا مصلے پر بیٹھ کر جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، آیت الکرسی ایک بار لازمی پڑھیے گا، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے قریب 10 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو سارا دن آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی کامیابی میں، رکاوٹوں میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، وہ ہٹاتے ہیں۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے سارا دن کی حفاظت، ساری رات آپ کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے کاروبار کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ آج اس کے قریب ایک گارڈ کھڑا ہو جائے تو اس کے قریب کوئی آنا پسند نہیں کرتا، اور جس کے قریب رب کے فرشتے حفاظت فرمائے، دنیا کی کون سی طاقت اس کا برا چاہتی ہے۔ اللہ والو، آیت الکرسی کا ایک ایسا کمال کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی، انشاءاللہ آپ دن بدن ترقی کریں گے، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو اب سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کو سکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ، کوئی بات رہ گئی تو آپ کا وظیفہ پورا نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہ والو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو